ویلکم بیک ناظرین، اسپیشل ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے۔ پاک افغان صورتحال اس وقت جو ہے وہ کرٹیکل ہے۔ عبداللہ ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے۔ شہزاد فاروقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شہزاد فاروقی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ عبداللہ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سارے معاملے کو عالمی فورم پر کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، کس طرح سے سفارتکاری کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے 2001 سے جب 2021 سے جب یہ حکومت بنی ہے افغانوں کی، اس وقت سے لے کے اب تک ابھی 25 میں آ کے رشیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے باقاعدہ طور پر، پھر چائنا، ایران، رشیا، ترکی، قطر، ہمارا بھی وہاں پہ قونصل خانے ہیں، ہم تو ان کی سفارتکاری کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ایسا ایسا ان کا ایک امیج بنا رہے تھے، اور ویسٹ نے اس کو نہیں مانا تھا، کیونکہ وہاں کے ظاہر ہے پھر وہاں پر جو ہیومن رائٹ کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھی، خواتین کے رائٹس پہ، کیونکہ انکلوسیو نہیں تھی، شراکت داری نہیں تھی مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹیز کی، لہٰذا ویسٹ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ ہی یونائٹڈ نیشن نے اس کو مانا تھا۔ ہم پھر بھی ان کی سفارتکاری کر رہے تھے، ہم نے بھی یہاں پر ان کو جگہ دی تھی، اور جو یونائٹڈ نیشن ہے اس نے جو پہلے والا رجیم تھا انہی کو نمائندگی دے رکھی ہے، ان کو نہیں مانا تھا۔ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ چیزیں ساری جب بڑھتی گئیں اور طالبانوں کا اثر اپنے کنٹری تک رہا، کچھ ایریاز میں قندھار، جلال آباد، کابل، کیونکہ وہاں پر وہ رجیم میں کافی تعداد میں ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ بننے شروع ہو گئے، اور یقیناً انڈیا نے جو سابقہ رجیم بھی تھا اس وقت بھی 9 سے 14 جو ان کے قونصل خانے تھے وہ پاکستان کے خلاف مختلف سرگرمی میں ملوث تھے، جو ٹیررسٹ گروپ تھے ان کو وہ فنانسنگ بھی کر رہے تھے، ان کو ٹرین بھی کر رہے تھے پاکستان کے خلاف، اور ایسا ایسا جب مئی میں جو ہمارے ہاں ہمارا اور انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ رائز ہوا، اور ہم نے بالآخر وہاں سے ہم سے بڑی مارجن کے ساتھ جنگ جیتی، اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ ہمیں انڈیا کے خلاف فتوحات نصیب کی، ہماری مسلح افواج کے کامیابی کی وجہ سے، پوری قوم کی دعاؤں کی وجہ سے قوم ایک یونائٹ تھی۔ اس کے بعد انڈیا نے اپنی اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے افغانستان میں افغان رجیم کے ساتھ اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ، داعش کے ساتھ مل کر وہاں جو کارروائیاں شروع کی، اور ہم پر جو حملے ہوئے، اور ہم نے افغانستان کو باقاعدہ طور پر کئی مواقع پر آگاہ کیا کہ اچھی بات نہیں ہے، پاکستان کی جو سرزمین ہے، پاکستان کی سرزمین میں زمین پر جو افغانستان کی جو سرزمین ہے وہاں سے ٹی ٹی پی کے لوگ حملے کر رہے ہیں، اور ایک نہیں کئی دفعہ ہمارے باقاعدہ طور پر وفود گئے افغانستان میں، ان کو باوقار یاد دلایا، پھر ان کو دوحہ جو وہاں پر قطر میں دوحہ میں جو ایک پیکٹ ہوا تھا پیس کا، کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کسی طور پر استعمال نہیں ہوگی، اور وہاں پر جو ٹیررسٹ گروپ ہیں ان کی کوئی معاونت نہیں کی جائے گی، لیکن یہ سلسلہ بدستور جاری رہا۔ دیکھنا ایک لمٹ ہوتی ہے، کسی بھی جگہ حد ہوتی ہے کہ جب آپ تمام حدود کراس کر لیتے ہیں، کوشچن ارائز ہوتے ہیں کہ بالآخر کون سی ایسی وجہ ہے کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کر رہا، کیونکہ ہمارے ہاں بھی ایک پریشر تھا، مثلا کے پی کی حکومت تھی، وہ مذاکرات پر بات کہہ رہی تھی کہ مذاکرات کیے جائیں، ڈائلاگ کیا جائے، ہمیں مواقع دیے جائیں، ان کو بھی مواقع دیے کہ وہاں پہ جرگہ ہوا، لیکن اس کے باوجود اب دیکھیے کہ 2021 سے لے کے اب 5 سال جا رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے کوئی انوالومنٹ نہیں کی، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا نے ان کو نہیں مانا، لیکن دیکھنا ایک ایسا اجتماع، ایک ایسا گروپ، ایک ایسی کمیونٹی جو ویپنائز بھی ہو، اس کے پاس مولک قسم کا ہتھیار بھی ہوں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اس کی طرف توجہ نہ دے اور کھلے عام چھوڑ دیا۔ انڈیا نے بھی جب، امریکہ بھی جب وہاں سے وڈرا کر گیا، تو امریکیوں نے بھی افغانستان کے لیے کوئی ایسی پالیسی نہیں دی بائیڈن کے دور میں، اور بالآخر ان تمام حالات و واقعات کا جو میں نے اظہار کیا، پہلے بھی لوگ کرتے آ رہے ہیں، تو ان کا جو نقصانات تھے سامع صاحب ہمیں ہی ہوئے ہیں، اور ہم بھی اس کو فیس کر رہے ہیں، اور ہمارے انٹرنلی بھی ایک بڑا ایک ایسے کچھ ایلیمنٹ ہیں پولیٹیکلی بھی، ریلیجیسلی بھی، کہ افغانستان رجیم سے بات چیت ہونی چاہیے۔ دیکھیں بات چیت سامع صاحب ان لوگوں سے ہوتی ہے جو امن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب امن کی خواہش رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن امن یک طرفہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں امن کرتا رہوں اور مجھے مارا جائے، مجھ پہ حملے کیے جائیں، یہ پاسبل نہیں، یہ انٹرنیشنل نارمز کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں یہ دنیا میں ایک نئی چیز آ گئی ہے کہ کوئی بھی ملک جا کے کسی دوسرے ملک کے ایسے ٹھکانوں پر جہاں پر وہاں پر اس ملک کے خلاف کاروائیاں کی جاتی ہوں، ماڈرن ایرا میں تو یہی ہو رہا ہے، جیسے مثلا وینزویلا میں امریکن پریزیڈنٹ ان کے پریزیڈنٹ کو اٹھوا کے لے آئے، اور ممالک میں ایسا ہوتا رہا ہے، مطلب پناما وار جو امریکہ کے درمیان ہوئی تھی، پھر جو کوریا وار رہی ہے، اس قسم کے حالات رہے ہیں کہ دوسرے بالکل صحیح ہے۔ میں صرف واپس آتا ہوں آپ کی طرف، ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔
फारूकी साहब, ऐसा इस दफ़ा क्या हुआ? दहशत गर्दी के ठिकाने मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में, हम पहले भी जानते हैं, पाकिस्तान उसका शिकार बनता रहा, हम भी जानते हैं। अब क्या सब्र का पैमाना लबरेज हो गया पाकिस्तान का? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा। देखिए, सब्र का पैमाना तो बिलाखिर एक पैमाना है जो कभी ना कभी लबरेज हो ही जाता है। मामला ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात पाकिस्तान के क़याम से ही ठीक नहीं रहे। हमें अगर तारीख थोड़ी सी देखने को, बल्कि अगर आप उससे भी पीछे चले जाएं, मैं कहूँ तो हिंदुस्तान में तो ये समझा जाता था कि जी उधर से वो आते हैं अफगान लोग और वो इधर आके तबाही मचाते हैं और दिल्ली तक पहुंचते हैं और फिर यहाँ पे आके लूटमार करते हैं, हम्म। फिर वापस चले जाते हैं। अल्टीमेटली एक दफा वो वापस नहीं गए और फिर उन्होंने यहाँ पे मुगलिया सल्तनत की जो है वो यहाँ पे बुनियाद रखी। तो हिंदुस्तानियों के हवाले से अफगानिस्तान को एक गलतफहमी है, तारीखी तारीखी गलतफहमी है कि शायद यहाँ से रिटेलिएशन नहीं होगी या कभी जवाब नहीं मिलेगा। देखिए, ड्यूरेंट लाइन जब कायम की गई तो वो जाहिर है ऑब्वियसली अफगानिस्तान की तरफ से तस्लीम की गई थी, चाहे वो अंग्रेज के साथ ही तस्लीम की, लेकिन तस्लीम की, आपने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया, हम्म। खत्म होगी बात। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का जब कयाम वजूद में आया तो आपने पाकिस्तान को मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में जो मेंबरशिप है उसके खिलाफ वोट दिया अफगानिस्तान ने। तो ऐसे में अफगानिस्तान के साथ इसके बावजूद हमने बड़ी मोहब्बत का सलूक किया और हमारी ख्वाहिश थी कि हम अच्छे हमसायों की तरह, बरादर मुसलमान ममालिक की तरह एक दूसरे के साथ जियो और जीने दो की पॉलिसी के तहत जिंदगी बसर कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे जहां तक याद पड़ता है, 49 में हमारा पहला सरहदी तनाज़ा हुआ जब इन्होंने कबाइलियों के अंदाज में कुछ अपनी फौज और अपने लोग इधर घुसाने की कोशिश की। उसके बाद फिर 61 में मुझे याद पड़ता है एक और इन्होंने कोशिश की। 63 तक तो बिल्कुल हमारे तल्लुकात इनसे खत्म हो गए थे। फिर शाह ईरान की मुदाखलत के बाद हमारे इनसे सफारती तल्लुकात बहाल हुए। तो ये एक लव हेट रिलेशनशिप जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रहा है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि यार हमने 50 साल तक 50 लाख लोगों की मेजबानी की है, लेकिन ये ऐसे हमारे शरीफ हमसाए हैं या हमारे ब्रादर इस्लामी भाई हैं कि मतलब क्रिकेट मैच में भी इनको सबसे ज्यादा गुस्सा हम पे आता है, यार क्या हमने तुम्हारा नुकसान किया है, हमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। ये अभी जो अब्दुल्ला मलिक साहब से बड़े एहतराम के साथ मैं एक आर्गूमेंट से उनके इख्तिलाफ करूंगा, बाकी उनकी गुफ्तगू बिल्कुल 100% मैं उसके साथ इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन ये जो इन्होंने कहा कि एक नया फिनोमिना जो इंट्रोड्यूस कराया है कि दूसरे मुल्कों में जाके दखल अंदाजी कर सकते हैं, मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता अकली इस्तदलाल से और इंटरनेशनल कवानीन के हवाले से। क्योंकि अगर हम इस बात को तस्लीम कर लेंगे तो फिर तो कोई भी बोले किसी भी दूसरे, अफगानिस्तान का मसला केस एक बिल्कुल अलग है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वहां मौजूद ऐसे ठिकानों पर हमला कर सके। वो इसकी बजाय चशमपोशी से काम लेता है। उस पे ये हुआ कि 4 दिन पहले इनके तर्जुमान ने एक बयान दिया कि जी हम फिर देखेंगे कि हम भी जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। मेरा ख्याल है कि ये बहुत पहले पाकिस्तान ने तय कर लिया था, गालबन जनवरी की किसी तारीख में जब एक वाकया हुआ था। और जब अफगान, देखिए एक बड़ी अजीब बात है कि जब भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी का कोई भी वाकया होता है तो उसकी जड़ में आप देखेंगे, कोई जब शिनाख्ती कार्ड मिलता है, यार अफगानिस्तान का शिनाख्ती दस्तावेज मिलते हैं, और हमारे लिए क्या मुसीबत आ गई है यार, हम मतलब ये कोई क्या मुश्किल है कि हम अपने हमसाए बदल भी नहीं सकते और हमसाए सुधर भी नहीं रहे। तो हमारे पास अब तांगा अहमद बजांगा अहमद, हमारे पास और कोई रास्ता रास्ता खुला रहा नहीं है। हम्म। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया था कि अब की बार अगर इन्होंने ऐसी कोई कोशिश की तो फिर उसका भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। और पाकिस्तान ने ऑलरेडी इंटेलिजेंस बेस काफी काम कर लिया हुआ है और पाकिस्तान के पास ये मजबूत इत्तलात मौजूद हैं कि वो तमाम ठिकाने कहाँ मौजूद हैं जहां से पाकिस्तान के हवाले से कार्रवाइयां डिजाइन की जाती हैं और फिर उन पर अमल दरामद किया जाता है। इसीलिए आप देखिए कि जब नरेंद्र मोदी अभी गए इसराइल के दौरे पे और वहां जाके उन्होंने इमदाद का ऐलान किया और फिर इसराइली वजीर आजम ने भी इस तरह की जो बात की, तो आप देखिए कि एक खुला वाजे नेक्सस नजर आता है आपको इस खित्ते के हवाले से। और काबुल का उसमें एक मरकजी किरदार है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम इनको बतौर ब्रदर इस्लामी मुल्क, हम इनको बतौर मुसलमान भाई बड़ी छूट देते रहे हैं। और यही वजह है कि हम अपने मतलब 1 लाख से 1.25 लाख के लगभग सिविलियन और फौजी जो हमारे लोग हैं वो अपनी जानों के नजराना पेश कर चुके हैं। लेकिन ये हमारे सर से उतरते ही नहीं यार, ये क्या मुसीबत है।
تو ہمیں اس کو ونس فار آل کہیں نہ کہیں طے کرنا ہے. ہاں وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ کریں، لیکن اگر کوئی بامانی گفتگو کرنی ہے تو بھائی اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ مل کے ان تمام علاقوں میں کاروائیاں کرنی ہوں گی جہاں پر یہ اڈے پائے جاتے ہیں. آپ ان اڈوں کو ختم کریں گے، آپ وہاں سے ٹی ٹی پی جو ہے، فتنۃ الخوارج جو ہے، داعش جو ہے، ان کے جتنے اڈے ہیں ان کو ہمارے ساتھ مل کر ختم کرنے کا عہد اور عزم کریں، اور پھر ہمیں اپنی نیک نیتی دکھائیں اور ہمارے ساتھ چل کے جائیں اور یہ سارے کام کریں. تو بسم اللہ، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کبھی ترکیہ کی مدد سے، کبھی سعودی عرب کی مدد سے بات چیت کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کہیں نہ کہیں دہشت گردی کی وارداتیں کرتے ہیں. ہمارے حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے 50 سال سے زائد 50 لاکھ لوگوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا ہے. لیکن اب اتنا بوجھ اٹھانے کے بعد بھی اگر آپ لوگ ہمارے احسان مند نہیں ہیں، نہ ہو، لیکن کم از کم ہمارے لیے تکلیف اور دکھ کا باعث نہ بنے. بالکل صحیح ہے. کرنل صاحب نے ہمیں جوائن کیا. کرنل صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کرنل صاحب بتائیے گا کیا دیکھتے ہیں کہ بس 2-4 دن کی بات ہے یا اس جنگ کو طول پکڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. بالکل میں ایک تو سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک انف از انف والی جیسے بات تھی نا، پاکستان اب اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہوا تھا. وائی؟ بیکاز آپ نے آئی وونٹ گو انٹو ڈیٹیلز کہ جی آپ نے کیا کچھ کیا افغانیوں کے ساتھ یا افغانستان کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا. اس سے ہٹ کے میرا خیال ہے نا، واٹ از دی گراؤنڈ ریالٹی، ایکچولی وی ہیو ٹو گو انٹو دیٹ. اور گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ بالکل میں ڈی جی ایس پی آر کی چیز کو وہ کہوں گا کہ دے آر دی ماسٹر پراکسی ان دس ریجن اینڈ دے آر ورکنگ آن بہیسٹ آف انڈیا اینڈ اسرائیل. بالکل اس میں مجھے کسی طرح کا کوئی شک نہیں جو یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ دے آر دی ون. دوحہ قطر میں جب ان کی مذاکرات ہوئے امریکہ کے ساتھ اور ان کا جو نیٹو ٹروپس جائیں گے، امریکن ٹروپس یہاں سے نکلیں گے، انہوں نے کہا جی کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی صورت بھی کسی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو پاکستان کو تو ایسا انہوں نے اس کے بعد ٹریٹ کرنا شروع کیا کہ جیسے پاکستان کے اندر تو ان کا وہ حصہ بنتا ہے، وہ آئیں گے، اپنے لوگ لے کر آئیں گے. اور آج بھی دیکھیں اس وقت تقریباً اگر ایک سٹیج تو 50 لاکھ سے زیادہ افغانی وہ پاکستان کے اندر موجود تھے، اور آج بھی یو کین سے کہ ان کی جو تعداد ہے وہ 15 سے 20 لاکھ کے درمیان ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ اب آپ بڑی تیزی سے اس کو تعداد کو اب کم ہوتے ہوئے دیکھیں گے. وائی؟ بیکاز اب ان کی ایک حکومت وہاں پر موجود ہے، کسی طرح کی کوئی بین الاقوامی فوج وہاں پر نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے چند مہینوں سے جو تواتر کے ساتھ دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی تھی، اور اس کے اندر جو ان کا سرا جاتا تھا وہ جاتا تھا پھر افغانستان کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ، ٹی ٹی اے کے ساتھ. ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کا آپس میں ایک لحاظ سے الحاق، ایک دوسرے کی کیئر کرنا، محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنا، ان کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرنا. اور اس ساری چیز کے پیچھے پھر آپ انڈیا اور اب اسرائیل جس طریقے سے آ کے ان کو مل گیا ہے، یہ آپ کو صورت نظر آتی ہے. اور دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ کہ کیا پاکستان نے کوئی ایسی مداخلت کی ہے افغانستان کے اندر؟ آپ یہ کہیں کہ نہیں جی انہوں نے وہاں پر کوئی دہشت گردی کسی طرح کی کرنے کی کوشش کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ماسٹر پراکسی آپ کسی کو کہتے ہیں تو اس وقت باقی سارے کے سارے لوگ ان سے آ کے ملے. چھوٹے چھوٹے جتنی پراکسیز تھی وہ پھر تحریک طالبان افغانستان کی یہ نیچے آ گئے، ٹی ٹی پی کو انہوں نے سامنے رکھا اور باقی دوسری دہشت گرد تنظیموں کو انہوں نے ساتھ ملایا اور پاکستان پہ چڑھائی کر دی. دیر واز نو وے آؤٹ. بٹ یہ سارے کا سارا ان کے ساتھ اب نہیں، شاید ایک اگر کئی دہائیاں پہلے نہیں یا کئی سال پہلے نہیں تو میرا خیال ہے چند مہینے پہلے یہ ہو جانا چاہیے تھا. نا آپ سے کہ دیکھیں نا، بالکل میرے دوستوں نے صحیح بات کی کہ کبھی یہ سعودیہ سے بات کرتے ہیں، کبھی یہ قطر سے بات کرتے ہیں، امن مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ٹیمپرری سیز فائر پہ جاتے ہیں، اینڈ اگین دے اسٹارٹ ڈوئنگ دی سیم تھنگ. وائی اٹ از سو؟ بیکاز ایک یاد رکھیے گا، دے آر دی بلیک میلر آف ہائیسٹ کلاس جس کو یہ بات کرتے ہیں. ان کو صرف کسی چیز سے، یہ ہم بات کرتے ہیں نا بردرہڈ کی، آپ بات کرتے ہیں، مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، یہ تو ان پہ تو میں آپ کو سمپلی سے کہ یہ حیوانیت بھی ختم ہے. آپ حقیقت میں آپ سے بتاؤں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں، دے آر بلیک میلر آف ہائیسٹ ڈگری جس کو میں کہوں. ان کو آپ پیسہ دے دیں اور پیسہ دے کے جو مرضی ہے آپ ان سے کرانا ہے کرا لیں. اینڈ دیٹ از واٹ ایکچولی نو انڈیا اینڈ اسرائیل بیسیکلی دے آر ڈوئنگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ ان کو مزید اسٹرینتھ ملے، یہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلے. دیکھیں نا، اب یہ بھی آپ کا دھیان جاتا ہے،
$7 बिलियन का, मतलब लेटेस्ट आप असलहे की बात करें, स्मॉल आर्म की बात करें, मोटर्स की बात करें, मशीन गन्स की बात करें, फिर नाइट विजन डिवाइसेस की बात करें, लेटेस्ट इक्विपमेंट की बात करें, ये सारी की सारी चीजें तो अमेरिका छोड़ के गया है। यानी वो सारी चीजें लेके चले गया, लेकिन ये सारा असला इस तरीके से छोड़ गया कि नहीं अफगान तालिबान आएंगे तो उनके हाथ में आएगा। सो आई थिंक कि मतलब पाकिस्तान ने जो ये एक्शन किया है, मैं तो समझता हूँ कि ये जितने भी इनके ये एमुनिशन डेपोज पड़े हुए हैं, ये सब के सबको उनको अटैक एक लिहाज से हमें करना चाहिए। और चाहे ये एक दिन बाद खत्म होती है, चाहे हफ्ते बाद या महीने बाद, बट आई वुड सिंपली से कि नहीं, अब इसको हमने स्ट्रेट वे एक लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना है और उनके साथ, इन अफगान तालिबान के साथ उसी लैंग्वेज में आपने बात करनी है जिस लैंग्वेज को ये समझते हैं। इसको छोड़े, मैं हकीकत में दोबारा इसको कहना चाहूँगा, वी डोंट वांट टू टॉक कि जी पाकिस्तान ने इनके लिए क्या किया, फॉरगेट अबाउट इट। ये दे डिजर्व ही नहीं करते थे कि इनके लिए ये सारे का सारा किया जाता। ये बेहतर था कि इनको रशियन भी जूते मारते रहते और फिर अमेरिकन भी जूते मारते रहते। दे वर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद देम। और यही सिचुएशन आप एक लिहाज से देखते हैं। तो ये प्रॉक्सीज है, मास्टर प्रॉक्सीज हैं, और फॉर द सेक ऑफ मनी ये हर चीज उसामा कर सकते हैं। इनसे किसी चीज से कोई बैद नहीं है। ये मस्जिदों में जाके बम फोड़ते हैं, ये मदरसों में जाके इसी तरह का सारा सिलसिला करते हैं, नत्ते शहरियों पे जाके बेसिकली। और इमेजिन करें, ये ऐसे बेशरम लोग हैं कि ये कहते हैं जी हम सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहे हैं। किस लिए तैयार कर रहे हैं? पाकिस्तान के ऊपर जाने के लिए। शेम ऑन देम, आई वुड से। और ये जो कुछ मैं समझता हूँ कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस कर रही हैं, ये पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है। वाई? बिकॉज इन्होंने पाकिस्तान को जिस बुरे तरीके से ब्लीड किया है इंडिया के साथ मिलके, इसका हम और आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैं आपसे ये बताऊं। बिल्कुल सही। अब्दुल्ला मलिक साहब, सर ये बताइएगा मुझे कि जो दहशतगर्दी करवाई जा रही है अफगानिस्तान की जानिब से, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर से भी उनको सपोर्ट मिलती है। वो उनकी लाइन कट करने के लिए, वो सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान क्या इकदाम कर सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो अफगानिस्तान के हालात हैं, मौजूदा हालात या जोग्राफी हालात, उनका अगर एनालिसिस किया जाए तो वहाँ से दहशत गर्दी का रोकना या उन ग्रुपों को आपस में एक अलाइनमेंट बनाना पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल तरीन है। क्योंकि वहाँ पे जो वार्ड लॉर हैं, उनकी अपनी साइकी है, उनके अपने रीजनल इख्तलाफात हैं, मज़हब की बुनियाद पर, एथनिक की बुनियाद पर, लैंग्वेज की बुनियाद पर, फिर उनके ये चीज़, उनके इन तमाम हालात व वाक़यात के होते हुए बहुत ही मुश्किल है। देखिए, हमें जो कुछ अभी हो रहा है, हम किसी भी हवाले से इसको अच्छा नहीं समझते। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारी तारीख़ जो है हमारी भरी पड़ी है कि हमने अफगानों पे क्या एहसानात किए हैं, देखो उसका क्या बदला मिला और इंडिया की कितनी वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। ये अपनी जगह एक हकीकत है। इस हकीकत को हमें सामने रखते हुए माजी में आने वाले हालात में अपनी पॉलिसियों को रिव्यू करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि पूरी सियासी और पूरी जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, इनको मिलकर बैठकर एक हिकमत अमली बनानी चाहिए, और वो हिकमत अमली ऐसी होनी चाहिए वो तमाम के लिए एक्सेप्टेबल हो। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी का हमें अपने तयन करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम ये वाकई समझते हैं कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो हमें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए, सैंक्शन की बात करनी चाहिए, जैसे मुस्लिम ममालिक करते हैं। क्योंकि ये कोई लेजिटिमाइज हुकूमत तो नहीं है, ना ही उनके कोई मैंडेट है। एक ग्रुप है जो पिछले 5-6 सालों से उस खित्ते पे ताकत के ज़ोर पर मुसल्लत है या नज़रिए के ज़ोर पर मुसल्लत है। तो इन हालात में देखिए, अमन की बात करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक वहाँ पर एक ऐसी फोर्स है 15-20-25 हज़ार लोगों की, जो ये समझती है कि ताकत के ज़ोर पर खिलाफत कायम की जा सकती है। जो नज़रिया है ये बड़ा डेंजरस है। अब इस नज़रिए से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? तो मेरा ख्याल है कि सबको मिल बैठ कर सोचना चाहिए कि क्या हम अफ़गानिस्तान को एक 5वां सूबा समझते हैं या उनको एक सॉवरेन मुल्क समझते हैं, और उस मुल्क के हवाले से जो एक ममालिक के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, क्या उनको भी, क्या जो अफ़गानिस्तान है मुस्तहकम पुरअमन अफ़गानिस्तान हमारे लिए बेहतर है या कशीदा अफ़गानिस्तान हमारे लिए बेहतर? क्योंकि जब भी वहाँ पर इस किस्म के हालात पैदा होते हैं तो उसके जो असरात हैं वो हम पे डेफिनेटली होते हैं। क्योंकि देखिए, सदियों से हमारा जो बॉर्डर है, जो रिलेशनशिप है, लोगों की रिश्तेदारियाँ, ये अपनी जगह। इसलिए हमारे यहाँ जब डायलॉग की बात होती है तो एक सॉफ्ट कॉर्नर की बात होती है। देखिए, उधर भी मुसलमान हैं, इधर भी मुसलमान हैं, लेकिन जब ये हालात हमारे ऊपर आते हैं, जब फायरिंग की जाती है, दहशतगर्दी की जाती है, हमारे शहरों में आकर हमारे मसाजिद को टारगेट किया जाता है, हमारे जो मुसल्लह अफवाज के लोग हैं, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए, बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, मुल्क के दिफा के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, उन पर हमले किए जाते हैं,
ہمارے جو سویلین ٹارگٹ کیے جاتے ہیں, ہمارے جو پولیس کی چوکیوں پہ حملے کیے جاتے ہیں. دیکھیے جب ہم کسی بھی حوالے سے محفوظ نہیں ہیں تو ظاہر ہے ہمیں اپنا دفاع تو کرنا ہے نا, کیونکہ ہمارے یہاں کوشچن اٹھتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ حقیقت اپنی جگہ کہ ماضی میں ہم نے کیا کیا, ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں, کیا کوتاہیاں ہوئیں, ہم کس طرح ان کو پالتے رہے, کیسے ہم ٹریننگ کرتے رہے, کس طرح ہم دوسروں کے علاقہ کار بنے, یہ ساری تاریخ کا حصہ ہیں, اسے ہم جھٹلا نہیں سکتے. لیکن تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی جو آگے کی پالیسیاں وہ ایسی ترتیب دینی چاہیے. دیکھیے جب اے پی سی والا سانحہ ہوا تھا تو ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا, بدقسمتی سے اس کے 8 پوائنٹ پر عمل درآمد ہوا, 12 پوائنٹ آج بھی 20 میں سے ایڈریس ہونے والے ہیں. ہم نے نیکٹ کا ادارہ بنایا, ہم نے دہشت گردی کی وہ ڈیفینیشن کی, ہم نے ملٹری کورٹس کے ذریعے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ہم نے پھانسیاں دلوائیں. لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور ہمارے یہاں ڈیبیٹ ڈسکشن کی بات کی جاتی ہے, ڈائلاگ کی بات, بھئی اچھی بات ہے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, لیکن ڈائلاگ گن کے ذریعے نہیں ہوتا کہ ایک ہاتھ میں بندوق ہو اور ایک پیپر کے ذریعے ٹیبل پہ بیٹھا ہو. تو دونوں طرف امن کی خواہش ہونی چاہیے. جب تک دونوں طرف امن کی خواہش نہیں ہوگی تو ہمارے یہاں حالات بہتر نہیں ہوں گے. اور یہ جو پراکسی وار ہے, یہ جو داعش کے لوگ ہیں جو بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں کسی کے کہنے پہ, دیکھیں نا وہاں پہ تو پراکسی وار چلتی رہتی ہے, کوئی نہ کوئی ملک ان کو ایڈ کرتا رہتا ہے. اب دیکھیں نا جس حالات یہ تھے کہ افغانستان اور رشیا کے کیا حالات ہے, آج رشیا ان کو سپورٹ کرتا ہے, وہاں پر ان کا قونصل خانہ بھی ہے, ایران کا قونصل خانہ ہے, جیسے پہلے کا چائنا کا قونصل خانہ ہے. تو یہ لوگ جن کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہیں, ہمیں ان کے گڈ آفیسرز کو ضرور استعمال کرنا چاہیے اور پیس کی بات بالکل کرنی چاہیے, حالات نارملائزیشن کی طرف بھی جانا چاہیے. لیکن یہ خواہش دونوں ملکی ہونی چاہیے. اور جو یہ کون کرا سکتا ہے, یہ وہ کرا سکتے ہیں جو ہمارے ویل وشر ہیں, جو خطے میں امن چاہتے ہیں, خطے میں پراسپیرٹی چاہتے ہیں, وہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ خطے سے آگ باہر نکلے گی تو ہمارے گھروں پہ بھی آ جائے گی. اور دنیا کو یہ چیز ریئلائز کرانا چاہیے کہ اگر وہ واقعی اس خطے میں یا دنیا میں امن چاہتے ہیں تو دنیا کو اپنا جو دورہ معیار ہے اس کو بدلنا ہوگا, اور پھر انڈیا کے متعلق بھی دنیا کی جو نقطہ نظر اس کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے. یہ ہم افغانستان افغان تو کہتے رہتے ہیں, لیکن کیا افغانستان کے پیچھے جو پورا ایک پلاننگ موجود ہے وہ ملک, اس کے لیے بھی تو ہمارے لیے کچھ ہونا چاہیے. رائٹ سر, ایک بریک پہ جانا, بریک سے واپس آئیں گے, اس پہ کچھ مزید بات کریں گے. ایک شارٹ بریک, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ماہر بین الاقوامی امور عثمان شاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. عثمان صاحب آپ کا شکریہ. عثمان صاحب میں فاروقی صاحب سے سوال کر کے آپ کی طرف آتا ہوں. میں شہزاد فاروقی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت عوام کا بڑا عجیب سا ایک رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے, کچھ پروموز بھی میری نظر سے گزرے جس کے اندر بڑا تضحیک کا نشانہ بنایا گیا افغانستان کو, میمز بن رہی ہیں. اور جب انڈیا کے ساتھ جنگ تھی تو اس جنریشن نے شاید یہ جنگ پہلی دفعہ دیکھی, خوف و ہراس بھی تھا, بے یقینی کی کیفیت بھی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس دفعہ عوام کے پوائنٹ آف ویو سے اوور کانفیڈنٹ ہیں, دشمن کو ہم سنجیدہ نہیں لے رہے, اس رویے کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ بات تو مجھے درست لگتی ہے آپ کی کہ ہم سنجیدہ نہیں لے رہے, لیکن یہ میں پورے عوام کی بات نہیں کر سکتا. یہ ایک مخصوص طبقہ ہے. دیکھیے کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے واریر ہیں. ابھی جو ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا کے جو واقعات ہوئے اس پہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بڑا اچھا کام ہوا, بہت زبردست کنٹینٹ جنریٹ ہوا, اور میں سلام کرتا ہوں سب کو. لیکن دیکھیے یہ جو بلو دی بیلٹ قسم کا کنٹینٹ ہے, میں ذاتی طور پر, مجھے نہیں پتا آپ اور باقی دوست کیسے سوچتے ہیں اس کے بارے میں, میرے خیال میں ہمیں جو ٹارگٹ اور جو ہمارا فوکس ہے وہ اپنے رزلٹ اورینٹڈ ہونے چاہیے. یہ جو اس طرح کی گفتگو ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کچھ حاصل ہو پائے گا سوائے اس کے کہ نفرتیں بڑھیں گی, اور میں نفرتیں بڑھانے کے حق میں نہیں ہوں. ہاں ہمیں اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے بائی ہوک اور کروک, اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے, اس کے لیے ہمیں, اگر پاکستان اور پاکستانیوں کی حفاظت کا معاملہ ہے تو اس کے لیے تو ہم لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں, اور سارا پاکستان اس کے لیے جان دینے کو تیار ہے. لیکن مستقل بنیادوں پر دل میں ایک دورت پالنا یا کوئی کسی قسم کے نفرت انگیز فکرے, مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت ہے. یہ انکالڈ فار ہے. اس کو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی زیادہ اس کی توصیف کرنی چاہیے یا اس کو بڑھاوا دینا چاہیے. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں میرے نزدیک, ان کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ ایک روایتی دشمن اور یہ ذرا تھوڑا یہ معاملہ, جیسے میں نے کہا ہمارا ایک لو ہیٹ ریلیشن ہے پچھلے کئی سالوں سے, مطلب قیام پاکستان سے آن ورڈ, تو ہمیں یہ اس کی باریکیوں اور نزاکتوں کو سمجھ کے چلنا ہے. بطور مسلمان, بطور پاکستانی, بطور انسان ہم نے ان کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
انٹیگریٹی جو ہے وہ ان کی بھی ہے اور ہمیں اس کی بالکل پاسداری کرنی ہے. ہاں جو پاکستان اور پاکستانیوں کے حوالے سے ان کے معاملات ہیں ان کے اوپر نظر بھی رکھنی ہے, اپنے ٹارگیٹ اچیو کرنے ہیں, اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے, لیکن اس کے لیے میرے خیال میں یہ انکاؤنٹ فار. بالکل ٹھیک ہے. عثمان شاہ صاحب بتائیے گا کہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں, رشیا, چائنا, امریکہ, اس کشیدگی کو پاک افغان کس تناظر میں کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ جی یہ جو ہے اپنا طالبان کی رجیم کی بات ہوتی ہے. ویسے تو میں اسے قبضہ گروپ بھی مانتا ہوں کیونکہ وہ عوام کی وہ لیجیٹمیسی جو ہے آن گراؤنڈ حاصل نہیں ہے. یہ نہ صرف ان کا ایجنڈا پاکستان کے خلاف ہے, علاقائی جو امن ہے اور جو وہاں کے اوپر بی آر آئی پروجیکٹ کو دیکھ لیں جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے ان کے خلاف ہے, بلکہ خود افغانستان کے حق میں نہیں ہے. چائنا جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے کہ وہاں پہ اوگر جو مسلمانوں کے حوالے سے اسلامک موومنٹ کی جو تحریک ہے وہ چائنا کے اندر اٹیک کرتی ہے. ابھی انہوں نے 19 جنوری کو داعش نے کابل کے اندر چینی ہوٹل کو ٹارگٹ کیا, 7 لوگ اس میں جو ہے وہ ہلاک ہو گئے, جبکہ تاجکستان کے اندر پچھلے نومبر کے اندر ان کی چوکیوں کو ٹارگٹ کیا گیا. اور ہم نے دیکھا 2024 میں جو کراکس مال تھا ماسکو کے اندر اس کو اٹیک کیا گیا. ان کی 20 سالہ تاریخ میں اتنا بڑا جو ہے دہشت گردی کا حملہ نہیں ہوا, 140 لوگ مارے گئے. تو میرے خیال میں یہ ریجنل لیول کے اوپر بھی بڑا تھریٹ ہے. اس کے علاوہ جو ویسٹ ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ داعش یہاں کے اوپر جڑ دوبارہ سے پکڑے. تو ایک طرح سے افغانستان کے طالبان کی جو پالیسی ہے میرے خیال میں یہ ایٹ لارج ہمیں بڑے کینوس پہ سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ خطے کے لیے, پڑوسیوں کے لیے اور دنیا کے لیے جو ہے نا ایک بہت بڑا ایمرجنگ تھریٹ ہے جسے میٹیگیٹ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے نو ڈاؤٹ پاکستان کے پاس پوٹینشیل بھی ہے. ایک تو ہم نے کائنیٹک فریم ورک کے اندر انہیں ٹارگٹ کیا, دوسرا ہمیں اس معاملے کو آگے کی طرف علاقائی کانٹیکسٹ میں بھی لے کے جانا چاہیے. ہمارے پاس آپشن ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جہاں پہ ہم مسئلہ اٹھا سکتے ہیں, OIC کا ہمارے پاس فریم ورک ہے. ہمیں مسلم ورلڈ کے اندر ان کا جو لیوریج ہے اسے ختم کرنا ہے. قطر کے اندر ان کا جو پولیٹیکل بیورو ہے, ان کا آفس ہے, اس کو شٹ ڈاؤن کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے ہمیں ڈپلومیسی کرنی چاہیے. اور جس طریقے سے ہم نے پورے گڈ ول کے ساتھ کوشش کی کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں, پولیٹیکلی انہیں انگیج کریں, ڈپلومیٹک ایفرٹ اپنی کی, قطر میں مذاکرات کی, اس کا دوسرا راؤنڈ استنبول میں ہوا. اور ہمارا ایک ہی موقف تھا کہ اگر آپ ان فورسز کو یہاں پہ متحد کریں گے تو ہم جو ہے اس کے اوپر رسپونڈ کریں گے. آپ انہیں متحد نہ ہونے دیں اور اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اور دوسرا, اگر آپ خود اٹیک نہیں کرتے ان ایلیمنٹس کو جو TTP کے ہیں تو ہمیں جو ہے وہاں پہ اٹیک کرنے دیں. اور یہاں پہ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم مل کے مشترکہ آپریشن ان کے خلاف کریں. مسئلہ یہ ہے کہ TTP اخوندزادہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر چکی ہوئی ہے, وہاں کے اوپر ہے, اور یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں, ڈونٹ ٹیک مائی ورڈز. یونائٹڈ نیشن جو ہے اس نے جولائی کے مہینے میں ابھی جو رپورٹ 1988 کی جو سینکشن کمیٹی ہے طالبان کے حوالے سے, اس نے بتایا کہ وہاں پہ 6000 کے قریب جو جنگجو ہیں TTP کے, وہ وہاں کے اوپر کنڑ میں, زابل میں, کھندار کے اندر 6 صوبوں کے اندر وہاں پہ ٹریننگ لے رہے ہیں داعش کے ساتھ مل کے, اور انہیں ہر مہینے کی تنخواہ وہاں کے اوپر دی جاتی ہے. تو میرے خیال میں وہاں پہ منظم ہونا, BLA کا مجید برگیڈ کی نیٹ ورکنگ ان کے ساتھ ہونا, امریکی اسلحہ بلیک مارکیٹ میں بکنا, سوفسٹیکیٹڈ ویپن آنا, اور ایسے وقت کے اندر دیکھیں پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ سائملٹینیسلی ہمارے 2 صوبے جو ہیں وہ انسرجنسی کی لپیٹ میں آ جائیں. ہم اتنے فرنٹ ایک وقت میں نہیں کھول سکتے. اور دیٹس واٹ ایگزیکٹلی انڈیا ہیز بین ڈوئنگ, کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کو وہ کوورٹ طریقے سے, اور اوورٹلی تو وہ بلیڈ نہیں ہمیں کر سکے. ہم نے 10 مئی کو رسپونڈ کیا, بڑا کرپلنگ بلو ہم نے دیا. تو اس طریقے سے افغانستان کو مورچہ بنا کے, پہلے انہوں نے چابہار کو مورچہ بنایا, اب وہ طالبان کو وہاں پہ ہیڈ کوارٹر اسے مورچہ بنا رہے ہیں, اور نومبر میں اپنی ایمبیسی کو ایکٹیو کیا, جو آف کورس را کا جو ہے ایجنڈا جو ہے وہاں پہ پروموٹ کیا جائے گا. تو میرے خیال میں پاکستان کو چائنا کے ساتھ, چائنا بھی نہیں چاہتا وہاں پہ انڈیا جو ہے اس طریقے سے اسٹیک ہولڈر بنے, کیونکہ چائنا کے وہاں پہ اکنامک پروجیکٹس ہیں, اور BRI پروجیکٹس جو ہے وہ چاہتا ہے چائنا ریجنل انٹیگریشن کرے یہاں کے اوپر. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس بڑی آپشن ہے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے حوالے سے. اور دوسرا جو ہے پاکستان نے میسج بھیجا ہے کہ افغانستان از ناٹ اے نو گو ایریا. ہم ڈیپ ہٹ کریں گے جا کے پختیکا میں اور کندھار میں اور کابل کے اندر, اگر آپ پاکستانی فوجیوں کا جو خون ہے وہ اس طریقے سے بہائیں گے. جی بالکل صحیح. کرنل اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کریں تو جو خود کش بمبار ہیں, حملہ آور ہیں افغانستان کے پاس, جس کو افغانستان اپنی سٹرینتھ بتا کے پاکستان کو دھمکا بھی چکا ہے. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی خود کش بمبار یا خود کش حملہ آور کو روکنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, کیونکہ
اس وقت واٹس ایپ گروپس کے اندر میسیجز چل رہے ہیں کہ عوام، یہ خود سے لوگ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو، حکومت یا کسی فورسز کے جانب سے جاری نہیں ہوئے میں نے دیکھے، لیکن عوام کیونکہ پریشانی کے عالم میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ رشی ایریاز میں نہ جائیے کیونکہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ دھماکہ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے. کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیسے پاکستان حکومت اس سے، پاکستان کی فورسز اس سے جو ہے وہ نبردست ہوں گی؟ جہاں تک تو خودکش بمبار کی آپ بات کر رہے ہیں. جی مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ کرنل اسد صاحب سے سوال کر رہا ہوں میں. سبحان صاحب، کرنل صاحب. جی اچھا، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. اوکے، میں اب آپ سے یہ کہوں کہ جو سوسائڈ بامبر ہے، چاہے وہ افغانستان کا ہو یا پاکستان کے اندر آ کے اپنے آپ کو پھاڑے یا دنیا کے کسی اور خطے میں، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہاں مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو ایک لحاظ سے آپ اس کو کور کر سکے. اسپیشلی پاکستان کے اندر اس لیے اس کو رائٹ حالات ملتے ہیں بیکاز وہ لباس کہہ لیں، شکل و صورت کہہ لیں، وہ ہمارے عام جیسے لوگوں سے ملتی ہوتی ہے اور اسی کا وہ فائدہ اٹھا کے نیچرلی اپنے ٹارگٹ تک پہنچتے ہیں. بٹ آئی وڈ سے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ان کی بہت بڑی اپنی اسٹرینتھ کو ظاہر کرتے ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں اور ٹی ٹی پی کی بات کرتے ہیں جی کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا دستہ ہے جو کہ انہوں نے خود کچھ بمباروں کو تیار کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے اسی کا جواب جو ہے نا وہ ان کو کل سے مل رہا ہے اور بڑا تسلی بخش ایک لحاظ سے مل رہا ہے. اور یہ ابھی چلے گا نا آگے، ریلنٹلیسلی اس کو چلنا چاہیے تاکہ ان کے جو ہے نا جو ان کے ذہن میں خناس آیا ہوا ہے اس کو یہ ختم ہونا چاہیے. اور جہاں جہاں پہ بھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کی یہ ٹریننگ کیمپس ہیں، ٹریننگ سینٹرز ہیں، اور اسپیشلی اگر سوسائڈ بامبر کے، تو ڈیفینیٹلی نو دے ول بیکم ایک لحاظ سے ٹارگٹ آپ کا بنیں گے اور ان کو ایک لحاظ سے آپ ان کو ایلیمنیٹ کریں گے. اور بالکل کرنا چاہیے ان کو. وائٹ از ہو کہ آپ یہ کہیں جی کہ نہیں انسانوں کو آپ ذہنی طور پر تیار کر کے کسی بھی جگہ ایک لحاظ سے لے جا کے ڈال کے سارا کچھ کرے. دوسری میں آپ سے ایک اور چیز آپ سے کہوں، یہ ایک ڈیسٹنی ہے کہ جی جو رات قبر کے اندر ہے وہ باہر نہیں ہے. ہم تمام پاکستانی بینگ اے مسلم اس چیز کے اندر ہمارا بڑا سٹرن بلیو ہے کہ، اور اس کے اندر یقین مانیے آپ، یہ آئی ڈونٹ نو کہ واٹس ایپ کے اندر جو بہت ساری لوگ ہیں نا جو اس طرح کی، مطلب اب اس کے اندر یہی میں آپ سے کہوں کہ مختلف جو سوشل میڈیا کے گروپس ہیں انہی کے اندر آپ وہ ایجنٹس بھی ہیں باہر کے، مے بی افغانستان کے، مے بی انڈیا کے، مے بی فرام سم ویئر ایلس، کہ جو یہ پیسیمزم، یہ جس کو کہتے ہیں مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے بہت نقصان اٹھایا، بالکل اس میں کوئی ایک لحاظ سے شک نہیں ہے. آپ وڈ سے کہ اب وہ فیئر ختم کر دیں کہ جی نہیں یہ ہو سکتا ہے. اب ہم نے بہت دیکھا نا ان کے ساتھ فیئر سے کام کیا، ان کی ہر بات ماننے کی کوشش کی افغان طالبان کی، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی. بٹ پرابلی دے آر دی ون کہ جسے وہ پھر وہی بات آتی ہے نا کہ جب آپ اینیمل ٹائپ کی آپ کی تھنکنگ ہوگی، مانسٹر ٹائپ کی تھنکنگ ہوگی، تو آپ کو یہ ایک عام آدمی کی باتیں کیسے ایک لحاظ سے اپیل کریں گی. دے آر دی ون جس کا ٹو بی آنیسٹ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جو اس وقت افغان طالبان ہیں وہ باقی وہ جو ایک اسلام کے اندر جو ایکسپلین کیا گیا ہے یا بتایا گیا ہے، کیا واقعی وہ اس کے اوپر ایک لحاظ سے پورا اترتے ہیں؟ دے آر دی ون کہ بچیوں کو انہوں نے کہا جی پڑھائی سے آپ ختم کر دیں، چھٹی جماعت بعد وہ کسی طریقے سے جا نہیں سکتی. نو وٹ آئی وانٹڈ ٹو سے از، ان کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا ہے جیسا وہ سمجھتے ہیں اور جیسا وہ ڈیزرو کرتے ہیں. انف از انف ناؤ. اور یہی چیز میرا خیال ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی، پھر آپ کی جو حکومت ہے ان کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں اب پانی جو ہے وہ بہت سر سے اوپر ایک لحاظ سے چلا گیا. نو دیر از نو وے آؤٹ. اینڈ آئی تھنک کہ پاکستان واز کمپیلڈ ٹو ڈو آل دیز تھنگس. میں آپ سے یہ بتاؤں. اور دوسری چیز یہ ہے، اب اگلی چیز میں آپ سے کرتا ہوں. اب ہم کہتے ہیں انڈیا کی پراکسی کون ہے؟ افغانستان ہے، افغانیز ہیں، ٹی ٹی اے ہے، ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے والے ہیں، مجید بریگیڈ ہے. نو آئی وڈ سے کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو ڈونٹ یو تھنک کہ انڈیا اگر 32 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا یہ ملک ہے اور اس کے اندر علیحدگی کی اتنی ایک لحاظ سے تحریکیں چل رہی ہیں، وہ پاکستان کو بلیڈ کر رہا ہے تھرو دیر پراکسی، سارا کچھ کر رہا ہے، اور ہم وہ فائلیں، یہ ہماری حکومت کی ریسپانسبلٹی آتی ہے، اور ہم فائلیں تیار کر کے کبھی ہم OIC میں چلے جاتے ہیں، کبھی ہم یونائٹڈ نیشن میں چلے جاتے ہیں، کبھی ہم P5 میں چلے جاتے ہیں. انڈیا بھی وہی لینگویج سمجھتا ہے جو کہ آپ نے اس کو پچھلی مئی کے اندر سمجھائی تھی، مئی 2025 کے اندر. اور اگین آئی تھنک نو دی ٹائم ہیز کم کہ اگر وہ لو انٹینسٹی کنفلکٹ کے اوپر آ رہا ہے یا اس طرح کی پراکسی وار کے اوپر ایک لحاظ سے پچھلی کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، تو ہم تو اس طریقے سے ایک لحاظ سے نہیں گئے. نو آئی تھنک نو دیر ہیز ٹو بی سیریس تھنکنگ
کہ انڈیا کو بھی وہیں آپ اٹیک کریں, انڈیا کو بھی وہیں آپ ٹارگٹ کریں, وہیں آپ وار کریں جو کہ اس کو ہرٹ کرے, اور اسی طرح ہرٹ کرے جس طرح ہم 25 کروڑ پاکستانیوں کو یہ انڈیا ہرٹ کر رہا ہے. میں نے آپ سے وہی کہا نا, نریندر مودی کو دیکھ لیں, انٹرنیشنل کرمنل ہے یہ شخص جو ہے, اس کو کہتے ہیں بچر آف گجرات, اور اسی کے ساتھ اگر آپ ملا لیں اسرائیل کا وہ جو بنجمن نتن یاہو ہے, تو اب یہ دونوں اکٹھے مل گئے نا. میں اسامہ اگر آپ کو یاد ہو, اس سے پہلے بھی میں اور آپ جب پروگرام کرتے تھے نا, یوز ٹو سے کہ جی یہ ایک ہی ہیں, مطلب انڈیا اور پھر اسرائیل, یہ دونوں ایک ہیں, اور ان کے پیچھے ایک لحاظ سے ان کے اوپر منطبق امریکہ ہے, اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. سو آئی وڈ سے ہمیں رائٹ سر, بالکل ٹھیک, ہاں بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ ملک صاحب, انڈیا کی ہم نے بات کی, انڈیا کو کیسے جواب؟ میں ایک فکرہ کہنا چاہوں جی گا, پلیز, جی میں ایک فکرہ کہنا جی جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گروپس میں بات ہو رہی ہے, اس کو جھٹلایا یا اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جس بات کی جانب آپ نے اشارہ کیا, مطلب ریاست اپنی ذمہ داریوں سے تو لاپرواہ نہیں ہو سکتی. 25 کروڑ لوگ آلریڈی اللہ کے آسرے پہ ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حفاظتی اقدامات نہ کریں اس حوالے سے. اور دوسرا, کمیونٹی میں اس حوالے سے ایک آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آس پاس پر نظر رکھیں, لوگوں کے اوپر نظر رکھیں, اجنبیوں کے اوپر نظر رکھیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے, عید کا موقع آنے والا ہے, لوگ بازاروں کو بھی جائیں گے, مارکیٹوں پہ بھی جائیں گے, تو یہ ایک سچویشن ہوگی جو آپ کو دیکھنی ہوگی, اور اس کے لیے آپ کو جتنے بھی وسائل لگانے پڑیں لگانے چاہیے, چونکہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کے حوالے سے ریاست پر بھی ذمہ داری ڈال سکیں. بالکل صحیح, بہت زبردست بات آپ نے کی ہے. میں عبداللہ ملک صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم بھارت کی بات کریں, پراکسی وار کی بات کریں, جانتے ہیں کہ وہ کروا رہے ہیں پاکستان, بھارت کو اس وقت پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں جواب دینے کے؟ دیکھیے, پاکستان کے پاس بڑا ایک وائبرنٹ رول ہے اس وقت پاکستان کے پاس, اس لیے کہ دنیا پہلے پاکستان کی بات نہیں سنتی. اب انڈیا نے جب کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, امریکہ میں, دوسرے ممالک میں جو سکھ کمیونٹی ہے, جو خالستان کے جو حامی لوگ ہیں, ان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں, تو دنیا نے ایک اپنی آنکھیں کھولی ہیں اور انڈیا کے خلاف بھرپور طور پر ایک کارروائی کا کہا ہے. لیکن دیکھیے انڈیا کیا کرتا ہے, انڈیا جو اپنے انٹیلیجنسی ہے اس کو استعمال کرتا ہے, کتابیں لکھواتا ہے, فلمیں بناتا ہے. ہماری بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری بھی جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, انہیں جو اپنے ہمارے تھنکس ٹینک ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. یہ میڈیا ان کو جو فیکٹس ہیں وہ بتانے چاہیے, ہمارے پارلیمنٹیرین کو بتانے چاہیے, تاکہ ہمارے یہاں جو ایک پازیٹیو اپروچ ہے نا وہ سامنے آنا چاہیے. ہمیں ایک نیشن کے طور پہ بیہیو کرنا چاہیے. اور انڈیا کے خلاف جو ہمارا مقدمہ ہے اس وقت بڑا مضبوط مقدمہ ہے, ہمیں اس مقدمے کو لے کر انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جانا چاہیے کہ انڈیا جہاں دوسرے ممالک میں کارروائیاں کر رہا ہے, کشمیر میں کر رہا ہے, اور پاکستان میں اب افغانستان کے تھرو کر رہا ہے, تو یہ جو ہمارے انٹرنیشنل لاز ہیں, یونائٹڈ نیشن کے لاز ہیں, جنیوا کنونشن کے لاز ہیں, ان کی سراسر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں, جب تک یہ ڈیبیٹ ہم نہیں کریں گے تو ہم یہ فطرت الخوارج, فطرت الہندوستان کہتے رہیں گے اور یہ کارروائیاں ہوتی رہیں گی. اب ہمیں ایک جامع اور مربوط پالیسی افغانستان کے متعلق بھی بنانی چاہیے, اور انڈیا جو پراکسی وار افغانستان میں کر رہا ہے اس کے متعلق بھی بنانی چاہیے. اس سے پہلے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے, کہ جو ہماری اپنی انٹرنل سچویشن ہے پاکستان میں, اپوزیشن ہے, گورنمنٹ ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں, سیکیورٹی کے ادارے ہیں, ان سب کو مل بیٹھ کر اب ملک کا سوچنا چاہیے. دیکھیے, جب ہم اندرونی طور پر مضبوط ہوں گے تو باہر سے کچھ, اب ہم نے دیکھا کہ 10 مئی کو اس سے پہلے جو کچھ ہوا, تو باہر سے یہ فیکٹ پکی بات ہے کہ باہر سے ہمیں کوئی نہیں توڑ سکتا, اور کسی بھی اتنی جرت نہیں ہے. انڈیا نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ ہمارا کلچر توڑا جائے, ثقافت توڑی جائے, ہمیں تقسیم کیا جائے. بلوچستان میں کارروائیاں کی, کے پی میں کی, سندھ میں کی, ساؤتھ پنجاب میں کی, یہ سارے کے ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. اب جتنا بھی ہمارے پاس ثبوت ہے, ایویڈنسز ہیں, ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹرسٹڈ فرینڈز ہیں, ایران ہے, چائنا ہے, رشیا کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں, ان دوستوں کے ساتھ, ترکی کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات, دوحہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, یو ای کے ساتھ اچھے, سعودیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, او آئی سی میں ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ان فورم پہ لے کے جانی چاہیے, پھر ہمارا مقدمہ مضبوط بنے گا. دیکھیے, ساری دنیا میں سفارتکاری ہوتی ہے, وفود بھیجے جاتے ہیں, اور ہمیں بھی اس قسم کے حالات جو اب آ گئے ہیں تو ہمیں ان کو فیس کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. اپوزیشن کے لوگوں کو ساتھ ملایا جائے, میڈیا کے لوگوں کو آگاہ کیا جائے, لمحہ بلمہ ملام کیا جائے, فیئر کی جو فضا ہے اس کو توڑا جائے, اور قوم میں ایک اعتماد پیدا کیا جائے. وہ قوم میں بالکل سیسا پھیلائی دیوار ثابت ہوتی, ماضی بھی ہوئی, قطر میں ہوئی, 65 میں ہوئی, اب 2025 یہ ہم نے دیکھا 10 مئی والا.
تو میرا خیال ہے کہ جب ہم ایک ہوں گے تو کسی کی اتنی جرت نہیں ہوگی. بالکل صحیح. اس وقت کہتے تھے کہ 65 میں فوج نہیں لڑی، ایک نیشن لڑی ہے. تو آج بھی یہ جذبہ پاکستان میں ہے. جب بھی اس قسم کے حالات آتے ہیں تو ہماری جو قوم ہے اپنی مسلح افواج کے پیچھے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوتی ہے. لیکن ہمیں اپنی پالیسیوں کا تعین کرنا چاہیے. جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم نے کسی کی وہ لڑی، ہم ڈیپ سٹیٹ بنے، اب انہیں نکلنا چاہیے. اگر کوئی تنقید اصلاح کے پہلو سے ہوتی ہے تو اس کو تنقید برائے تنقید نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو اپنے آنے والے مستقبل کے حوالے سے جو پالیسیاں ہیں اس کی تعین درست کرنے میں معاون ثابت ہو. ہمارے بہت اچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے مسلح افواج پہ فخر ہے. ہم اس پہ کوئی دوسری پوری قوم کو بھی رہی ہے. یہ جو کوئی تنقید کرتا ہے یا کوئی سوشل میڈیا میں، یہ بھی انڈین کے جو مختلف بنائے گئے اکاؤنٹس وہاں سے ہوتی رہتی ہے. ہمارا کوئی پاکستانی، میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا ہے جو اپنی مسلح افواج کے متعلق کوئی بات چیت کرتا ہو. تو میرا تو یہی نقطہ نظر ہے کہ ہمیں اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کی جو سمت ہے افغانستان کے متعلق، اس ریجن کے متعلق، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. اب افغانستان کو ایک سٹیٹ کے طور پر ہمیں لینا ہوگا، ایک صوبے کے طور پر نہیں لینا ہوگا، اور ایز اے نیشن ہمیں لینا ہوگا. اور اگر کوئی اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو ڈٹو کی جس طرح ہم کارروائی کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی اس پہ گنجائش نہیں رکھنی. اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کا ترکی و ترکی جواب دینا چاہیے. اگر دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کو صرف مذمت نہیں کرنی چاہیے، اس کو اس انجام تک بھی پہنچانا چاہیے. اب یہ وقت آ گیا ڈو اینڈ ڈائی والا، تب حالات درست ہو گئے. اگر ہم آج بھی یہی کہیں گے کوئی بات نہیں، بات چیت میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بالکل ہونی چاہیے. امن کی خواہش دونوں طرف ہونی چاہیے. ایک نہیں ہوتا کہ یک طرفہ امن کہیں بھی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. تو ایکویلٹی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اپنی سلبیت برقرار رہنی چاہیے، قوم کو ایک ایز اے نیشن بیہیو کرنا چاہیے، اور اپنے مسلح افواج کے اداروں کو بھرپور جواب دینا چاہیے. میں تو یہ کہنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ عبداللہ ملک صاحب آپ کا، فاروقی صاحب آپ کا شکریہ، عثمان صاحب کل صاحب آپ مہمانوں کا شکریہ، آپ نے شرکت کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر اگر انگلی اٹھائی جائے گی، پاکستان کے جس طرح سے دہشت گردی کے حملے افغانستان نے کیے یا جس طرح سے انڈیا نے حملہ کرنے کی کوشش کی، ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بہرحال جنگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کو الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو دوسرے طریقے سے سمجھایا جائے گا جس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو دعا یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے لیے، کیونکہ ہمارا دوست رہا کسی زمانے میں، ہمارا مسلمان برادر ملک ہے، تو دعا تو یہی ہے کہ معاملات ٹھیک ہوں، حل ہوں، آپس میں مفاہمت کی طرف صورتحال آئے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر جو اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات ہے وہ کی جائے گی، اور وہ بالکل ٹھیک کی جا رہی ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.